الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما المیت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وإن اللہ تعالی لیدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال وإن ہدیۃ الأحیاء إلی الأموات الاستغفار لهم۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی غرق ہو رہا ہے اور وہ کوئی سہارا تلاش کرتا ہے۔ مثل مشہور ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ مرنے والا اس طرح ہے جس طرح وہ ڈوب رہا ہے اور وہ کسی ایسے شخص کی انتظار میں ہے جو اسے ڈوبنے سے بچائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کا منتظر ہے۔ کس کی دعا؟ اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی یا اس کے بھائی کی یا اس کے دوست کی۔ مرنے والا قبر میں انتظار کر رہا ہے کہ میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میرا دوست کوئی میرے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والا کا تعلق اس دنیا سے کٹ نہیں گیا، اس کا تعلق قائم ہے۔ جو ہم زندہ ہیں ہمارے بھی جسم کا تعلق نہیں، اس دنیا سے روح کا تعلق ہے۔ جسم ماں سواری کے طور پر کام دیتا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے نا، جسم تو زمین میں دفن کر دیتے ہیں، فرشتے کس چیز کو لے جاتے ہیں؟ وہ اس کی روح ہے۔ تو اصل جسم میں حکومت کرنے والی روح ہے۔ اگر جسم نہ بھی ہو تب بھی روح اپنی جگہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے تھے۔ یہ خاص طور پر بات یاد رکھنے قابل ہے۔ یہودیوں نے سوال کیے تھے اور آپس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا اگر یہ سچا نبی ہے تو 2 کا جواب دے گا، تیسرے کا جواب نہیں دے گا۔ یعنی حضور کی صداقت کو انہوں نے اس بات پر منحصر رکھا ہے کہ تیسرا کا جواب نہیں دیں گے تب سچے نبی ہیں۔ ایک سوال تھا صحابہ کہف کے متعلق،
اور دوسرا سوال تھا سکندر ذوالقرنین کے متعلق، اور تیسرا سوال تھا روح کے متعلق۔ یہودیوں نے گھر بیٹھ کر یہ مشورہ کیا تھا اگر سچا نبی ہوا تو روح کے بارے میں نہیں بتائے گا، باقی 2 سوالوں کا جواب دے دے گا۔ جب حضور سے سوال کیے گئے آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان فرما دیا، اور سکندر ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان فرما دیا، اور جب روح کی بات ہے فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے، جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سپرد کی ہے کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور لوگ فائدہ اٹھانے والے بھی صاحب علم ہیں، علم کے دعوے دار ہیں، عقیدہ خراب ہے۔ وہ کہتے اگر نبی کو علم ہوتا تو وہ بتا دیتا۔ جہاں نہ بتانا نبی کی صداقت ہے، صداقت کی دلیل ہے، وہاں اللہ کی طرف سے پابندی ہے کہ نہ بتانا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ فرشتے روح کو لے کر جاتے ہیں، اور وہی روح ہی ادراک کرتی ہے میت کے متعلق ہر قسم کا۔ میت کو اگر عذاب ہو رہا ہے تو جسم جس میں روح نہیں ہے، کوٹتے رہو، پتھر کو، لکڑی کو، لوہے کو کوٹتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عذاب جو ہے وہ روح محسوس کرتی ہے، یہ صرف جسم کو سزا نہیں ملتی، اور روح کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ ہے۔ اس طرح مثال سمجھے کہ آدمی سو جاتا ہے، اب یہ تو اسی دنیا میں ہے نا، مر نہیں گیا، سو گیا ہے، اس کی روح حیوانی اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ ایک عالم ہے صوفیاء کے نزدیک جسے عالم مثال کہتے ہیں، وہ عالم مثال کی سیر کرتی ہے روح، جو میں خواب آتے ہیں نا، یہ وہی روح کی سیر ہے، کیا دیکھا ہے۔ اس جہان کی بات اس جہان سے مختلف ہے، وہاں علم کی صورت دودھ کی صورت ہے، اس جہان میں عالم مثال میں علم کی صورت دودھ ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ میں دودھ پلا رہا ہوں، اس کتاب میں یہ بتائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے علم پھیلائے گا۔ ابھی یہ کام علوم وجود میں نہیں آیا تھا، ایک نوجوان نے مجھے اپنا خواب سنایا تھا کہ آپ کے پاس دودھ کا مٹکا بھرا ہوا ہے اور آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے 4 سال بعد یہ ادارے کی ہم نے پہلی اینٹ رکھی ہے، ہمارے وہاں گمان بھی نہیں تھا کہ مدرسہ یہاں بنائیں گے۔ اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا ہے کہ دودھ کا مٹکا ہے، لوگ جمع ہیں اور میں وہ تقسیم کر رہا ہوں، یہ تعبیر ہے علم سے۔ الحمدللہ اب علم یہاں تقسیم ہو رہا ہے۔ تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کی چیزیں اور ہیں، یہاں کی چیزیں کچھ اور ہیں۔ تو جو ہی اس آدمی کو آپ نے آواز دی جو سویا ہوا ہے، یا اس کو ہاتھ لگایا، اس روح کا اتنا زبردست تعلق ہے اس کے ساتھ کہ 1 سیکنڈ سے پہلے وہ روح اس میں پہنچ گئی۔ اس نے آنکھ کھول دی، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت اس میں روح نہیں تھی جب آپ نے اس کو آواز دی ہے، یا ہاتھ لگایا ہے، بلایا ہے، جگایا ہے، اس وقت اس میں روح نہیں تھی۔ اس روح کا تعلق تھا جس کی وجہ سے سانس بھی چل رہا ہے، اسے گرمی سردی بھی محسوس ہو رہی ہے، دھوپ چھاؤں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی آپ نے اس کو آواز دی، روح نے وہ آواز جہاں بھی ہے عالم مثال میں سن لی، اور 1 سیکنڈ سے پہلے روح وہاں پہنچ گئی۔ یہ روح کی پرواز ہے۔ اس آئینے سے نور نکل جاتا ہے نا، یہ آئینہ رکاوٹ نہیں بنتا، حالانکہ یہ آئینہ ٹھوس ہے۔ آنکھ کے نور کا یہ کمال ہے کہ اس آئینے سے روح نکل جاتا ہے، اور اگر آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو 1 سیکنڈ میں آپ کی آنکھ کا نور آسمان سے جا ٹکراتا ہے۔ آسمان کتنا دور ہے بھائی، یہ نور کی رفتار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، رسی کاٹی، سدرہ نشین کو حکم ہوا کہ میرے پیغمبر کو پانی کی سطح پر پہنچنے نہیں دینا، پہلے پر بچھا دے۔ وہ سدرۃ المنتہا سے چلا، یوسف علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ، آخر جسم ہے نا، بھاری ہے، وزنی ہے، تیزی کے ساتھ پانی کی تہ میں جا رہے ہیں۔ ان کے جانے سے پہلے جبریل نے اپنے پر بچھا دیے۔
یہ مختصر تمہید ہو گئی. اب ایک شعر سنو مولانا روم کا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر پوری امت کے علماء کا، صوفیاء کا اجماع ہے کہ یہ جو بات کہتے ہیں یہ الہامی بات ہوتی ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتے. مولانا روم فرماتے ہیں اے ہزارہ جبرائیل اندر بشر، اے ہزارہ جبرائیل اندر بشر، بیر حق سوئے غریبہ یک نظر. یہ تو میرے آقا کریم کی بشریت کی شان ہے، اور بشریت سے اوپر بڑی شانیں ہیں. یہ پہلی شان ہے کیونکہ بشر میں آئے نا، مبعوث ہوئے. بشریت رسول اللہ کی پہلی شان ہے، اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. تو مولانا روم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہزاروں جبریلی طاقتیں آپ کی لباس بشریت میں چھپی ہوئی ہیں، باقی شانی سے سب بلند ہے. اے ہزاروں جبرائیل اندر بشر کا کیا معنی ہے؟ ہزاروں جبریلی طاقتیں آپ کی شان بشریت میں ہیں. اللہ کے واسطے ایک نظر کرم میری طرف بھی فرما دیجیے، آپ کی نظر میں بڑی تاثیر ہے. ضمناً یہ باتیں آ گئی اور بہت ضروری ہیں. مرنے والا قبر میں چلے گا، مٹی ڈال دی، ہم واپس چلے آئے، لیکن وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے افراد خانہ میں سے کوئی شفقت کرتا ہے، کوئی دوست ہی میرے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. تو پھر کیا معنی ہوا؟ کوئی مر جائے تو پھر دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن پاک 30 پارے، احادیث پاک کا جتنا ذخیرہ آپ کو مل سکتا ہے، آپ ایک ایک حدیث پڑھیں، ایک ایک 70 پڑھیں. کسی کتاب سے ضعیف حدیث، اور ضعیف سے بھی نیچے درجہ ہے موضوع حدیث کا، جسے کھڑا کیا ہے، اور موضوع حدیث سے بھی موجود ہے. اسماء رجال کی مدد سے ان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت حدیث ہے. کوئی موضوع حدیث بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے دعا کرنے سے منع فرمایا، بلکہ یہ حدیث ملتی ہے. یہ بہقی شریف کی حدیث ہے کہ قبر والا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی دعا مجھے بھیجے. معلوم ہوا کہ جو ہم دعا کریں گے اس کا میت کو فائدہ پہنچے گا، اور وہ انتظار کر رہا ہے. اس کے لیے بہت بڑا سہارا ہے کہ فلاں شخص نے، اور وہ پہچانتا ہے. ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ میت کو جو غسل دیتا ہے میت اسے پہچانتی ہے. جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں میت سب کو پہچانتی ہے. اور اگر قبر پر آ کر پرندہ بیٹھتا ہے تو میت کو یہ علم ہے کہ یہ پرندہ نر ہے کہ مادہ ہے، اتنا اس کا ادراک بڑھ جاتا ہے. مر نہیں گیا، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، ایک دوسری دنیا میں چلا گیا. موت فنا کا نام نہیں ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے. اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہونے کا نام موت ہے. یہ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کبھی جان، کبھی تسلیم جان ہے زندگی. زندگی اس جان کے ساتھ کبھی ہوتی ہے، کبھی جان قربان کرنے سے زندگی ملتی ہے، اور وہ شہداء کی زندگی ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. مردہ نہ کہنا، زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں. سبحان اللہ. شہید زندہ ہے، مٹی ڈال دی زندہ ہے، صدیاں گزر گئی زندہ ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں، پھر بھی زندہ ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو میت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ اسے پسند اس دوست کی، بھائی کی، والدین کی دعا سب سے زیادہ پسند ہے. پھر آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی یدخل علی اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال. اللہ تعالیٰ زندوں کی دعاؤں کو پہاڑ کی طرح بنا کر قبر میں مردے کے سپرد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیرے فلاں نے بھائی دعا بھیجی ہے پہاڑوں کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو بڑھاتا ہے، وہ دعا بڑھتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے.
امثال الجبال. پھر آپ نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم. زندہ لوگوں کا جو ہدیہ ہے اموات کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بہترین ہدیہ کیا ہے؟ استغفار ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک غفور رحیم. اس حدیث پاک سے ہمیں کیا حاصل ہوا جی؟ جو دعا مانگنے سے منع کرتے ہیں وہ اس میت کا نقصان کرتے ہیں. ایک اس امت میں عالم گزرے ہیں بڑے زبردست، عز الدین عبدالسلام ان کا اسم مبارک ہوا ہے. وہ ایصال ثواب کے قائل نہیں تھے، یہ ان کی تحقیق تھی، منع کرتے تھے. قرآن پاک کی کچھ آیات بھی لوگ اب بھی پڑھ رہے ہیں، لیس للانسان الا ما سعی ولا تزر وازرۃ وزر اخری. حالانکہ ان کے یہ مفہوم نہیں جو وہ مراد لے رہے ہیں. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرتا ہے. یہاں للانسان میں لام ملکیت کا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی نے جو عمل کیا وہ اس کا ملک ہے. اور ایک چیز میرے ملک ہے میں دوسرے کو دینے سے تو مجھے شریعت منع نہیں کرتی. جب ہم نے عمل کیا وہ ہمارا ملک بن گیا، اب ہم جسے چاہیں وہ ثواب پہنچا سکتے ہیں. اس کا جواب تو یہ ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے. دوسری آیت جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں بوجھ والی بات نہیں، یہاں تو انعام والی بات ہے، اکرام والی بات ہے، عزت والی بات ہے. بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ یہ کرے اور اس کا عذاب اس کے باپ کو قبر میں ہو، یہ بوجھ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. البتہ نیکی جو ہے اولاد کی، باپ تو باپ رہا، دادے کو بھی رہنے دو، پردادے کی بھی رہنے دو، اوپر 6 پشتوں کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے. اگر ان کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے تو اولاد کی نیکی ان کے بھی کام آ سکتی ہے. کیسے؟ 2 پیغمبروں نے مل کر ایک دیوار بنائی تھی. ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک حضرت خضر علیہ السلام ہے. بعض کہتے ہیں یہ نبی ہیں، بعض کہتے ہیں ولی ہے. ولایت میں تو کوئی اختلاف نہیں. ان 2 نے مل کر ایک دیوار بنائی تھی. یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا گاؤں والوں نے کھانا دیا نہیں، آپ نے دیوار بنا دی ہے. فرمایا کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ ان سے اوپر 8ویں پشت وہ ایک نیک گزرا ہے کسی زمانے میں. اللہ تعالیٰ تو نہیں نہ بھولتا. لا تحسبن اللہ غافل، اللہ غافل نہیں ہے. تیری ذرا برابر نیکی محفوظ ہے، گناہ محفوظ ہے. وہ اوپر سے 8 پشت پہلے جو ایک گزرا ہے نیک، اس کی نیکی آج ان یتیم بچوں کے کام آ رہی ہے. 2 پیغمبر دیوار بنا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے نیچے ان کا خزانہ محفوظ ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے کی بات بتا دیتا ہوں. حدیث پاک میں نہیں، قرآن پاک میں آتا ہے. کیا فرمایا؟ کوئی ایک نیک گزرا ہے، اس کی اولاد در اولاد نسلاً بعد نسلاً صدیاں ہزاروں سال گزر گئے، اب وہ عمل باقی نہ رہے جو اس بزرگ کے تھے، لیکن اس کی اولاد میں سے ہے. وہ عمل نہیں، نسبت وہی ہے، نسب وہی ہے، اس کی اولاد میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الحقنا بہم ذریتہم. قرآن کی آیت ہے، دیکھ لو. جب اللہ انعام فرماتا چاہتا ہے کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو تو کیوں ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے، وہ جو میرے پاک باز نیک عاشق لوگ تھے ان کی منزل تو بہت اوپر ہے نا. ان کی اولاد کی وہ نیکیاں نہیں ہیں، ان کی منزل نیچے ہے. لیکن الحقنا بہم من ذریتہم، میں ان کی اولاد کو اوپر لے جا کر ان تک پہنچا دوں گا. یہ ہے تمہارے بچے، ہزاروں سال بعد میں آئے، تمہارے عمل کو نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ تمہاری اولاد میں سے تمہاری نیکی جو ہے نا، میں اس کی برکت سے انہیں ترقی دے رہا ہوں. وما لتناہم من عملہم من شیء، کیا فرمایا؟ ان کے عمل میں کوتاہی نہیں کروں گا، جو ان کا درجہ ہے وہ قائم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟
انہیں نیچے نہیں لاؤں گا کہ یہ تمہارے بچے نیچے رہتے تم بھی نیچے آ جاؤ، یہ بھی تو طریقہ ہے نا، نہیں، فرمائے گا یہ اس کے کرم کا تقاضا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کو نیچے نہیں لائے گا، انہیں اوپر لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے طوبیٰ لمن وجدا فی صحیفتی استغفارا کثیرا، جس آدمی کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہے، توجہ ہے سب کی، جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے بڑی خوشخبری والی بات ہے۔ یہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس لیے میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، کوئی لمحہ خالی نہ چھوڑو، یہ بہترین استغفار ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ، اے میرے حبیب آپ کہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوست کے لیے جو چیز منتخب فرماتا ہے وہ سب سے نرالی منتخب فرماتا ہے، اس لیے کنتم خیر امت، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جس امت کا انتخاب فرمایا نا، فرمایا یہ بہترین امت ہے، اور لیکن ساری امتیں پیغمبروں کی بہترین ہی ہیں، لیکن نہیں، صحابہ کرام کا انتخاب اللہ پاک نے حضور کے لیے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو میرے صحابہ ہیں، اصحابی کالنجوم، بے یہ مقتدی تم اہتدی تم، یہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ طوبیٰ لمن وجدا فی صحیفتی استغفارا کثیرا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، اے مولا کریم مجھے ان لوگوں میں شامل فرما، سبحان اللہ، یہ عاجزی والی بات ہے، عاجزی والی بات ہے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اگر نیکی کریں تو ان کی روح خوش ہو، اگر خدا نخواستہ ان سے گناہ ہو جائے تو وہ تو اس سے معافی مانگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حارث بن سوید تابعی ہیں، فرماتے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دو حدیثیں روایت کی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے اور ایک حدیث پاک انہوں نے اپنی طرف سے روایت کی ہے، بالآخر عن نفسہ ہی کا یہی مطلب ہے، اور صحابی کا قول بھی حدیث ہے، اگر اس سے اثر کہتے ہیں، لیکن احادیث کے ذخیرہ میں سے وہی جگہ دی گئی جو باقی احادیث کو جگہ ملی ہے۔ پہلے وہ اپنی بات کرتے ہیں، فرماتے کہ مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح کسی پہاڑ کے نیچے آدمی بیٹھا ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے، مومن گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے، وہ صغیرہ کبیرہ کی تقسیم نہیں کرتا، کہتا میں نافرمانی کروں گا تو گویا مجھ پر پہاڑ گر جائے گا اور مجھے پیس کر رکھ دے گا، میرا نام و نشان مٹ جائے گا، مجھے اس کام سے بچنا چاہیے، یہ مومن کی شان ہے، مومن گناہ کے قریب ہی نہیں جاتا۔ پھر فرمایا جو فاجر ہے نا، فاجر وہ گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح کہ ناک پر مکھی بیٹھی، یوں اشارہ کروں گا اڑ جائے گی۔ جو گناہ کو معمولی سمجھے وہ کون ہے؟ فاجر شخص ہے، اور جو گناہ کو اتنا بڑا سمجھے کہ پہاڑ گر گیا تو وہ مومن ہے، اس کے ایمان کی علامت ہے، اس میں صداقت ہے، اس میں روحانیت ہے، وہ صاحب ذوق ہے۔ اگر کبھی اس کا پاؤں پھسل بھی جائے اللہ تعالیٰ انتظار فرمائے گے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، لوٹ آئے، میں اسے معاف فرما دوں۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت فرمائی، یہ وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو پہلے بیان کی تھی کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے سواری پر اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، جنگل جا رہا ہے، سواری بھاگ گئی اور وہ موت کے انتظار میں ہے، اتفاق سے سواری واپس آ جاتی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی مل جاتا ہے،
تو وہ بہت خوشی میں آ کر کہتے ہیں اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ کہنا تو یہ تھا نا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، مجھ پر تو نے احسان کیا، لیکن خوشی میں اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے کہ یہ بھاگی ہوئی سواری پھر میرے پاس آ گئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی بشارت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ مختصر سی حدیث پاک ہے، طالب علم یاد کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص اس کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، پاک جو ہو گیا۔ اگر جسم ناپاک ہو جائے تو غسل کرنے کے بعد پھر پاک ہو جاتا ہے، کپڑا میلا گندا ہو گیا دھو لیا پھر صاف ستھرا ہو گیا۔ بندے مومن کی یہی شان ہے، اگر اس کا دامن عمل گناہ سے آلودہ ہو جاتا ہے تو اپنے رب سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے جی، اس کا ذکر حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اور وہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اس میں لکھا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تحریر موجود ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میرے غضب پر میرے قہر پر میری رحمت سبقت لے گئی، میرا قہر میرا غضب پیچھے رہ گیا، میری رحمت آگے بڑھ گئی۔ اپنے بندوں کو پہلے دن سے یہ بشارت سنا دی ہے کہ میں رحمت والا ہوں۔ اس لیے جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ 3 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایک ذاتی، 2 صفاتی۔ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے 99 مشہور ہے، ورنہ 1000 نام شمار کیے علماء نے۔ ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 نام منتخب فرمائے، رحمان اور رحیم، دونوں کا مادہ رحمت ہے، یعنی میں رحمت والا ہوں۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد پھر فرمایا الرحمن الرحیم۔ اور بسم اللہ میں بھول گئے ہو تو اب الحمد میں یاد کر لو، میں رحمت والا ہوں، میرے قریب آؤ، مجھ سے دور نہ جاؤ، میں تو فیض دینے کے لیے ہمیں وقت تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا